تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ سیاہ ستہ میں تقریباً ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، 6 کی 6 کتابوں کے اندر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المساجد ملائکہ، مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا جامع اظہار خیال ہے، اظہار حقیقت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر صرف ایک دروازے کا ذکر ہوتا تو پھر شک ہوتا کہ اگر 2 ہوں یا 4 ہوں تو باقی کے لیے پتہ نہیں اہتمام ہوگا یا نہیں، تو ایک تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو زیادہ کے لحاظ سے جو چانس تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامعیت سے گفتگو کی کہ زیادہ کا ذکر کر دیا کہ ایک بھی اسی میں آ جائے گا، کہ ہر دروازے پر، مسجد کے ہر دروازے پر ملائکہ ہوتے ہیں۔ کیسا اہتمام ہے، ایک شہر کی کتنی مسجدیں، یہ امت المساجد ہے، اور ہر دروازے پر آنے والوں کی شان کیا ہے، یکتبون الناس علی قدر منازلہم الاول فالاول، فرشتے اس لیے کھڑے ہیں کہ خاکی جو آ رہے ہیں کہ ان کو ترتیب وار لسٹ ان کی بنائی جائے کہ پہلے کون آیا، دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ کون آیا، چونکہ انہیں پیسے لگائے بغیر صرف آنے پر اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور بکری کی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ لیکن خطیب کی کیا شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ، یہاں امام وہ ہے جس نے خطبہ دینا ہے، جو کہ حدیث میں لفظ امام استعمال ہوا ہے، اگرچہ وہ خطبہ بھی دیتا ہے، جماعت بھی کراتا ہے، تقریر کرتا ہے، لیکن اس کا اعزاز کیا ہے، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامِ، جب امام صاحب، خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا، طَوَبُ الصُّحُفِ، فرشتوں نے رجسٹر سمیٹ دیے، یعنی پہلے مثال کے طور پر یوں رجسٹر کھول کے لکھ رہے تھے، اب خطیب صاحب تشریف فرما ہوئے، انہوں نے رجسٹر بند کر دیے کہ جنہیں وہ خصوصی نمبر ملنے تھے اب تک ہی ملنے تھے، اب خطیب صاحب آ گئے ہیں تو کیا ہوگا، فرما وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فرشتے بھی شریک خطبہ ہوئے۔ کیا شان ہے اس خاکی انسان کی، دین کا علم پڑھ کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس منصب پہ ہے کہ اگرچہ وہ مسجد کسی ایک چھوٹے سے محلے میں ہے، عام سی مسجد ہے، وہ کوئی بہت شاندار بنی ہوئی نہیں ہے بناوٹ کے لحاظ سے، ورنہ تو ہر مسجد ہی شاندار ہے، اس کا وہ خطیب جب بیٹھا ہے، فرشتے انہوں نے کیا کیا، رجسٹر اپنے بند کر دیے کہ اب اور کوئی کام کرنا مناسب نہیں، کیا کرنا ہے، وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، سامعوا بھی نہیں، وَاسْتَمَعُوا، صرف سنتے نہیں، بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کے خطیب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا خطبہ صرف خاکی ہی نہیں، نوری بھی سن رہے ہیں۔
اور نوری ایک تو وہ ہے نا کرامن کاتبین، یہ نوری اتنے توجہ کے ساتھ اتنی اس کی حیثیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اب باقی سب کو چھوڑو، ہمیں تقریر سننے دو، ہم نے خطبہ سننا ہے، اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ تو پھر خطباء کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہو، موضوع کتنا اہم ہو، دلائل کس قدر اس کے مطابق ہوں، اور یہ نہیں کہ صرف محلے والوں کو ہی جواب دینا ہے۔ یہاں محلہ نہیں، یہاں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اور پھر ہر لفظ پہنچایا جائے گا۔ وہ علیم بذات الصدور تو خود بھی سنتا ہے، لیکن ان کی رپورٹنگ بھی ہے، اور یہ فرشتوں کا اہتمام کیا گیا ہے ہر مسجد کے لیے کہ خطیب کو یہ معلوم ہو کہ اس نے پورے محلے کی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، تو دوائی ذرا سوچ سمجھ کے دے، اور جو مرض ہے اس کی دے، اور جو ابھی بعد میں آنے والی ہے یہ اس وقت نہیں، اس کو مؤخر کرے، جو جس سے لوگ موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں وہ انہیں پہلے دے، اور پھر اس چیز کا بھی وہ اہتمام رکھے، انتظام کرے کہ وہ ایک ضیافت تقسیم کر رہا ہے، ایک کھانا صحت مند، اور اس کی طرف سب لوگوں کو وہ دعوت دیے ہوئے ہے۔ تو موضوع کے انتخاب میں دلائل کے لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے کہ حالات حاضرہ کیا ہیں۔ مثلا بیماری اگر ہیضے کی ہو اور خطیب صاحب سر درد کی گولیاں دے رہے ہوں تو اپنی جگہ سر درد کی دوائی بھی بڑی ضروری ہے، لیکن تب جب سر درد ہو رہا ہو، لیکن جب لوگ ہیضے سے مر رہے ہوں اور یہ صرف یہی دیکھے کہ میری تیاری کس چیز کی ہے یا لوگ کس پہ داد دیتے ہیں، تو اس نے کل اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو اس بنیاد پر جتنی بھی بد عقیدگی کی بیماریاں ہیں یا بد عملی کی بیماریاں ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے اس نے لوگوں کی واہ واہ کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کل میں کیسے سرخرو ہوں گا اللہ کے دربار میں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ الجما بلجام النار والی معاذ اللہ جو تعزیریں ہیں وہ لگ جائیں کہ کوئی حق بولنے کا وقت ہے، اور یہ اس لیے نہیں بول رہا کہ کسی کے چہرے کے تیور دیکھ رہا ہے، اگر وہ اجازت دے پھر بولے، اور وہ اگر غصے میں آئے تو یہ ملتوی کر دے۔ نہیں، اس کو شان اس لیے دی گئی ہے کہ یہ کسی دنیا دار کے ممبر پہ نہیں بیٹھا، یہ دین کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔